السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف قافیہ کے بارے میں، یعنی حروف ضاد کے بارے میں ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں پر حروف ضاد کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتا دیتی ہوں، اس کو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ حروف ضاد جو ہے یہ عربی زبان کا حرف ہے اور عربی زبان کے اندر سب سے مشکل ترین حرف مانا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اتنا مشکل ہے کہ آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ضاد پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں، ضاد اور ضاد کے درمیان بہت پہلے اختلافات تھے، کچھ لڑائیاں بھی ہوئیں اور علماء کے درمیان بحث بھی ہوئی اور کتابیں بھی لکھی گئیں، لیکن آج الحمدللہ ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ یعنی آج میکسیمم جو لوگ ہیں وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے انہوں نے ہمیں ضاد پڑھنا ہی سکھایا ہے۔ یعنی آپ ضاد اور ضاد کے اختلافات میں نہیں پڑھیے، بلکہ جو نارمل حرف ہے ہمارا ضاد، اس کو ادا کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ضاد ادا کرنا ہے، یہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ضاد بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا دھیان رکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم چلتے ہیں حروف کی ادائیگی کی طرف۔ جو اس کی ادائیگی ہے وہ سیکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ پچھلی والی ویڈیوز ضرور دیکھ لیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے حرف ضاد کو حرف قافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ قافہ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے، اسی وجہ سے ہم اسے حرف قافیہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب ہم اس کے مخرج کی بات کرتے ہیں، پورا دھیان دیجیے گا، اپنی کاپی پر نوٹ کیجیے گا۔ قافہ لسان جب اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگ جاتی ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے، قافہ لسان کسے کہا جاتا ہے؟ قافہ لسان کہا جاتا ہے زبان کا بغلی کنارہ، زبان کی کروٹ، یہ رائٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ، تو جب یہ زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے تب جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات آئی ہے داڑھوں کی۔ داڑھوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 20 ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ 20 داڑھیں ہوتی ہیں، نیچے 10 اور اوپر 10۔ تو نیچے والوں کو آپ بھول جائیں کیونکہ نیچے والوں کی تو ہم بات نہیں کر رہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے جب زبان کا بغلی کنارہ اوپر داڑھوں کی جڑوں سے لگے اور اوپر کتنے بچے؟ 10 بچے، 5 یہاں سے 5 دوسری طرف سے، تو ان سب دانتوں کی ملا کر تعداد ہوتی ہے 20۔ تو داڑھوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ زبان کا بغلی کنارہ لگانا ہے، تب جا کے ضاد ادا ہوگا۔ اب آپ اس کی مشق کریں، کیسے زبان کو آپ پورا سائڈ سے اوپر لے کر جائیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے یہ زبان کا جو یہ بغلی کنارہ ہے یہ کسی بھی صورت میں کہاں لگانا ہے؟ کن کے ساتھ؟ اوپر کی داڑھوں کے ساتھ۔ تو آپ نے ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ زبان کے بغلی کنارے کو اوپر والی جو جڑ ہے نا، یہاں پر داڑھوں کی جڑ ہے، اس کے ساتھ لگانا ہے۔ تو آپ پڑھیں گے ضاد ضاد۔ تو آپ جب زبان کو اٹھانے لگتے ہیں نا، وہ کیوں اٹھ جاتی ہے؟ کیونکہ پیچھے ایئر کا پریشر ہوتا ہے۔ جب ایئر کا پریشر اتنا جم گیا کہ اس نے آپ کی زبان کو جلدی سے اٹھایا، وہ آپ کی زبان کو آگے لے کر گیا، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ میری زبان جو ہے ثنایا اولیہ کی جڑوں سے لگ گئی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے جو آپ عمل کر رہے ہیں، پہلے جو آپ یہاں پر بغلی کنارہ جو ہے داڑھوں کی جڑوں سے لگاتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے ضاد کا پہلا مخرج نکلتا ہے، ضاد کا پہلا مخرج نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد زبان آگے چلی جاتی ہے، ایئر پریشر کی وجہ سے تو وہ ضاد ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی آپ نے بہت زیادہ مشق کرنی ہے، آپ نے اس کو مسلسل پڑھنا ہے۔ ضاد، آواز کو اچھے سے سنیے گا انشاءاللہ، اور مخرج کو یاد رکھیے گا، نکلنے کی جگہ کہاں سے ہے وہ یاد رکھیے گا، اور بار بار اس کی مشق کیجیے گا تو انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔